کسی بھائیوں کو عذر ہو، مجبوری ہو یا کسی نے سفر کرنا ہو تو بھائی جا سکتے ہیں، ان اور کو آئندہ 660 نہ درس۔ آئے، جان ہی چھڑا لینا۔ روز اتر گلا بیٹھ گیا بول بول کے، عذر ہو پذر ہو جائے اور آئندہ نہ آئے، مشورہ تیری مرضی۔ بھائی تو کہتا ہے اب بھائی ہیں نہیں ہیں نہ معاملہ کر، معاملے سے پتہ ہے بھائی ہے، ہاں وہ بھی بھائی ہے۔ کھینچو کھینچو جاتے آج کل بھائی لوگ کھینچو ہیں، کھینچو۔ ہاں اب کھینچو کا مطلب تم سمجھتے ہی ہو، سارے بھائی ہیں، سارے کھینچو ہیں، نہیں کھینچو ہم کو پتہ ہے، لیکن جھگڑا تب ہو جب کسی کا نام لو یہ کھینچو ہے یہ کھینچو ہے، ایسے ہم تھوڑی کہتے کہ یہ کھینچو ہے، کھینچو ہوتے ہیں۔ اب کون کون سے کھینچو ہیں اور کس ٹائپ کے کھینچو ہیں؟ تجارت میں کھینچو موجود ہے، ہر جگہ کھینچو موجود ہے۔ چلو جی کہتے رہا کرو، تمہارا کیا جاتا ہے، تم نے کون سا دل سے کہنا ہے؟ لے ناراض ہو گیا، صوفی جی ناراض ہو گیا۔ تم بھی جیسے روح ویسے فرشتے، جیسے وہ ویسے تم بھی ایسے ہی کہتے ہو، مجھے تو اتنا نظر آتا ہے۔ تم دل سے تو نہیں کہتے ہو، یا دل سے کہتے ہو خدا جانا۔ اب دل کا کون ڈاکٹر لائے ہو اسے آ کے اس کے دل کو دیکھے اسے دل سے کہا نہیں کہا ہے؟ دل کے ڈاکٹر کو سب کچھ پتہ چلتا ہے، وہی پتہ چلتا ہے خون چڑھ گیا ہے، حرکت اتنی ہے، منٹ میں اتنی ہے اتنی ہے، اس کو دل بڑھ گیا ہے گھٹ گیا ہے، اس کے دل کا یہ بس وہ اندر کی بات تو دل کی نہیں نکال سکتے، اس کے دل میں پہلے کیا تھا اب کیا، یہ ڈاکٹر کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ اب دل میں میرے متعلق کیا سوچتا ہے ڈاکٹر کر سکتا ہے؟ اس کے بس سے بار بات ہے۔ تب تو دل سے ان کو کہتا ہے بھائی آپ کو عذر ہے، مجھے غم لگاؤ تیرا، مجھے پتہ ہے غم لگاؤ، کھانا پوری کر لیتا ہے۔ کوئی خدمت کاغذ نہیں ملتے باہر، کوئی خدمت نہیں نوازش، ایسے ایک رواج ہے، خدمت نہ کرنے والی نہیں ہے کیا؟ ایسے دنیا کا ایک معاملہ چل رہا۔ اب آپس میں ہمدردی محبت، اب یہ خدا کرے تو ہوئے نا، اپنے مرتے نہیں تو دوسرے پہ ہمدردی آ گئی۔ ہاں تو دیکھ لو دنیا میں ہمدردیاں ہو رہی ہیں ہر جگہ، اب ہمدردیاں ہو رہی نہیں ہو رہی ہیں، ان سارے گھر کو گرایا بنایا، اب ادھر مدد آئے گی، ڈالر آئے گی، اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، افغانستان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، تو چھوڑ ہی دیتے ویسے۔ اصل میں اللہ اپنی حکمتیں دکھاتا ہے کہ سب کو میں نے ختم کرنا ہے، ایک سیکنڈ میں ختم کر دوں یا آستے آستے ختم کر دوں، لیکن اخیر میں یہ ختم ہی ہے۔ ایمان بچا لو اپنا، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین پہ سب نے فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، اگر باقی ہے خدا کی ذات باقی ہے، اور خدا کی بات کے ساتھ جو اصل ہے حضرت وہ باقی ہے، اور جو ان کی محبت میں ہے ان کا بھی بیچ میں مسئلہ آ جاتا ہے۔ چلیں جی، آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ شفقت فرماتے رہتے ہیں۔ شکل نہیں دیکھتے ڈھیل ڈول اس کا، ڈھیل ڈول تو دیکھیں نا، لیکن معاملہ کر کے بھی دیکھیں۔ پانی کا قطرہ موت کے بعد آپ کے منہ میں ڈالے گا، یہ ایسے جو سے ہیں نا نرم میٹھے، یہی چکر دے دے کے مارتے ہیں۔ تیز آدمی جون سا ہوتا ہے نا وہ اتنا چکر نہیں دیتا۔ اب کسی میٹھے کے پاس پھنسیں، پھیرے مروا کے آپ کو مار دے گا، نہ کبھی نہیں کرے گا، آپ خود ہی بھاگ جائیں گے، بس جی سے کر دیں کوئی بات نہیں، پھر آنا۔ یہ میٹھے لوگ جو سے ہوتے ہیں، بس وہی سمجھو مثال تو نہیں لگتی ہے، مثال نہیں دے رہا ہوں جو بات بولوں گا، بغل میں چھری منہ میں رام رام، مثال نہیں ہے، ایک بات ہے، اس بات سے کچھ سمجھنا، مثال نہیں ہے۔ بغل میں چھری یا وہ لے لو، دوسری بات لے لو، اگر یہ بوجھ لگتی ہے آپ کو، ہاتھی کے دانت کھانے کے دکھانے کے خوب چل رہے ہیں آج کل۔ ہاں بندہ خدمت کو حاضر، ہاتھی کے دانت کھانے، تو یہ سب جگہ چلتا ہے، تو چلنے دو۔ تو ایسی باتیں تھوڑی سی کرنی چاہیے۔ جب تک نیت اور دل ٹھیک نہیں ہوگا یہ وظیفے فائدہ بہت کم دیں گے۔ چاہے نیت ٹھیک نہیں پڑے ہیں، اس کی برکت تو ہوگی، لیکن جو کہتے ہیں کہ معجزے کے طور سے انسان کو حیرت میں ڈالیں، وہ جب مخلص ہوگا، اللہ کے نام کو دل سے لگائے گا، نبی کے نام کو دل سے لگائے گا،
نمازوں میں اس کو سیر کو جیسے کہتے ہیں کیفیت اور محبت دلی ہے اس کو. آقا جی کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے لیے ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. اذان کا وقت آتا تھا کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال کہاں مجھ کو راحت دو، اذان دو. ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، نماز میں بہت تیز ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو ہمارے نمازی بنے ہوئے ہیں، مصیبت پڑی نماز بنی، یا کوئی گھر میں پڑھی کوئی باہر پڑھی یا اپنی مرضی کی پڑھی. جو خدا کی مرضی کی نماز ہے جماعت کے ساتھ ہے. آقا جی کہتے جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. بتاؤ کتنی اہمیت ہے نماز کی. اور پھر نبی کریم کہیں، اور یہ پڑھے لکھے جو ان سے یہ کم پڑھتے ہیں نمازیں. جب ڈگری زیادہ ہو جاتی ہے نا تو ان کو نمازیں جیسی ہیں کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی. ہاں یہ مصیبت ہے. اکثر پڑھے لکھے ایسے کالجوں میں دیکھ لو، ادھر دیکھ لو. حالانکہ سب سے زیادہ پکا نمازی ان کو ہونا چاہیے. ان میں صلاحیت ہے، قابلیت ہے، عقل ہے، یہ سمجھتے بھی ہیں. جو سمجھ ہو بوجھ ہو وہ جان کے کرے. چھوٹی غلطی بھی کرے اس کی غلطی بہت بڑی ہوتی ہے، یہ سمجھدار ہے. جاہل بڑی بھی غلطی کرے نہیں، یہ غلطی چھوٹی ہوتی ہے، جاہل ہے. اب بتاؤ یہ پڑھے لکھے 80% میرے خیال ہے اس سے زیادہ نماز کے پابند نہیں ہیں. اب بتاؤ تو پاکستان کیسے بناؤ گے، کیسے کرو گے، سرمایہ کاری کیسے کرو گے؟ پہلے خدا کو تو راضی کرو، نبی کو تو راضی کرو. پھر یہ دہشت گردی ملک سے جائے، یہ مصیبتیں جائیں، یہ مہنگائی جائے، یہ اغوا جائے، یہ فلڈ جائیں، یہ مرضیں جائیں، یہ ایٹ آ رہا ہے، اب کہتے ہیں سانس کا مرض آ رہا ہے. اب کیا کیا آ رہا ہے. تو موت جو آ رہی ہے اس کو روکو سب سے پہلے. کس چیز کو روکو گے؟ ایٹ کو روکو گے، سانس کی مرض کو روکو گے، موت کو روکو گے. موت سے جان چھڑا لو، بیماریوں سے جان چھڑا لو. ایٹ کے بغیر، سانس کے بغیر ویسے ہی انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ویسے ہی کہیں سے کوئی گولی مار دیتا ہے، ویسے ہی رات کو ہیضہ ہو جاتا ہے کہ الٹی لگ گئی، یہ لگ گئی، الٹی کو چلا گیا. اب یہ ایٹ سے مرا، اس سے مرا. ایسے وسوسوں میں پڑھنا، اپنے کو پریشان رکھنا. تمہاری جو سانس چلتی ہے اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلاص. جب موت آئے تمہاری زبان پہ رحمت کا کلمہ تھا، دل پاک ہو رہا تھا. اس کی بچت کو سوچیں. یہ دنیا میں آدمی بچ سکتا ہے یہ مصیبتوں سے؟ کوئی بچہ یا بچیں گے؟ یہ تو بیکار باتیں ہیں. اس میں اتنا سوچنا چاہیے، مناسب سوچنا چاہیے سچی طور سے کہ جو تم کو مصیبت آنی ہے، بیماری آنی تم یا رحمت آنی، کچھ بھی، لیکن ہمارے ایمان کی حالت نہیں بدلنی چاہیے. یہ بیماریوں کو خاص نقصان نہیں دیتی، فائدہ دیتی ہیں. انسان کو توبہ نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی قدر آتی ہے، صبر شکر آتا ہے. اس سے کوئی نقصان نہیں. ریٹ بھی آ جائے کوئی نقصان نہیں ہے، کچھ بھی آ جائے کوئی نقصان نہیں ہے. کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں. بس انسان یہ کوشش کرے ایمان کی حالت میں مرے، اور جو جائز دفاع ہو اتنا کرے. ایڑی چوٹی کا زور نہ لگائے. جو خدا نے لکھا ہے وہ ہونا ہی ہے، لیکن جس نے خدا کے حوالے اپنے کر دیا اس کو راحت ہوتی ہے. حدیث میں من لم یرضی بقضائی، جو میری قضاء و قدر پہ راضی نہ ہو، ولم یصبر علی بلائی، کوئی پریشانی یا کوئی بلا کوئی آزمائش بھیجوں اس پہ صبر نہ کرے، فلیخرج من ارضی و سمائی، اور میں زمین آسمان سے نکل جائے. کہاں جائے انسان؟ وقتی صبر ہے، بعد میں سب خیر ہوگی انشاءاللہ. آقا جی کہتے ہیں ایمان والے کی دونوں حالتیں اچھی ہوتی ہیں. ان اصابت السراء شکر، اگر آزمائش نہیں اچھی حالت ہے، شکر گزاری کرتا ہے، خدا کی محبت و طاعت میں اضافہ کرتا ہے. شکر گزاری اس کو کہتے ہیں، اللہ کی محبت کے کام زیادہ کرنا. آقا جی جو عبادت کرتے تھے تو آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر راضی ہیں، آپ کی رحمت ہے، آپ پر سب کچھ ہے، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا، میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس کی محبت میں اضافہ نہ کروں، میں اس لیے عبادت کرتا ہوں شکر واسطے. تو یہ آقا جی نے طریقہ سکھا. جب تم پہ اچھے حالات ہیں، رزق تمہارا اچھا ہے، صحت مند تم چلتے ہو، کوئی دشمن بھی تمہارے پیچھے تمہارے ناک میں دم نہیں کیا ہوا ہے، تو کیوں نہیں نمازیں زیادہ اور اضافہ کرنا، اور درود میں اضافہ کرنا، تہجد بھی شروع کر دینی، روزے نفلی شروع کر دینی. یہ شکر گزاری.
نہیں اگر حالات اچھے ہو گئے، رزق اچھا ہو گیا، صحت اچھا ہو گیا، یہ سب چیزیں ٹھیک ہو گئیں، نمازیں بھی چھوٹنی شروع ہو گئیں، تسبیحاں کبھی پڑھی نہ پڑھی، ٹی ویوں میں لگ گئے، شکر گزاری ہوئی، یہ تو ناشکری ہوئی، پھر مصیبت آنی ہے نا. دیکھا، تو یہ مصیبتوں کا دروازہ تو ہم خود کھولتے ہیں. اس کو بند کرنا چاہیں تو ہمیں آپ کو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنا چاہیے کہ رحمت للعالمین ہے. عالمین میں اگر کسی نے رحمت میں رہنا ہے، مصیبتوں سے بچنا ہے، حالات اس کے بہت اچھے ہو جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم کے ساتھ چلیں. رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ. آپ دیکھیں اسلام کی تاریخ سے پہلے کتنی مصیبت تھی دنیا میں، کتنے عذاب تھے، اور عرب کتنے پریشان تھے، نہ کھانا تھا، نہ پھر کھجور بھی نصیب نہیں تھی، علم بھی نصیب نہیں تھا، اور خانہ جنگی نے ان کو نیست و نابود کر دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کی، ان کی طاعت میں لگے. ہاں جی، کیسر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں آئے، بحرین کے خزانے ان کے پاس آئے. سب کچھ آیا نہیں آیا، پہلے تھا. تو جو تعلیم دی ہے ان کے لیے وہ ہمارے تمہارے لیے بھی لی ہے. اگر ان کی محبت کے معاملے مضبوط ہو جائیں گے تو باقی سرمایہ کاری باہر سے کرو، اندر سے کرو، جو وسائل کرو، سب میں رحمت آئے گی. جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خیال نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی بات کو اہمیت نہیں ہے، سونے کو بھی ہاتھ ڈالیں گے مٹی ہو جائے گا. اب کوئی کمی ہے ہم لوگوں کے پاس؟ عدد میں مسلمان کم ہیں، آپ بتاؤ کتنے ہیں؟ بہت ہے. تیل ان کے پاس نہیں ہے، تیل ان کی ملکیت ہے، ذاتی ملکیت. ہتھیار اسلحہ نہیں ہے. اور یہ سب کچھ کام تب دے گا جب ایمان والی بات اندر ہوگی، ورنہ سب بیکار ہے. تیل بیکار، عدد بیکار. کتنے کثرت سے ہمیں پریشان سارے ہیں نہیں ہیں، تم بھی پریشان، عرب بھی پریشان. ایمان والی بات نہیں ہے. وہ بیٹھا ہے، سخت ضرورت ہے. کسی نے بھائی تم کو کیا شیخ صاحب کہتے ہیں سخت ضرورت ہے، شیخ صاحب کو بولے سعودیہ کا ویزا مل جائے. بتاؤ، یہ تو اس پیچھے لگے ہوئے یہاں آتے ہیں، ان کو ویزے دلاؤ. تم آقا جی کی محبت کے، خدا کی محبت میں کام میں لگ جاؤ. خدا اگر رحمت پہ آ جائے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. خدا اگر رحمت کھول دے اپنے مخلوق پر، کوئی اس رحمت کو روک نہیں سکتا ہے. جیسے ان کو حالات ان کے اچھے سے اچھا بنا، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی تم سے نہیں چھین سکتا اگر اللہ کرے. ما یفتح اللہ، یہ قرآن کریم، من رحمت للناس فلا ممسک، کوئی پکڑ نہیں سکتا، روک نہیں سکتا. وما یمسک، اور جس رحمت کو بند کر دے کوئی تمہارے لیے تم کو آسودہ حال نہیں کر سکتا. بتاؤ. تو پھر خدا رسول سے بنانے کی شروع کرو، ابھی نمازیں شروع کرو. اب دباؤ پڑا، کم از کم جب تک دباؤ تب تک تو کرو. ہاں جی، پریشان تو سارے ہیں. اور جب دباؤ چلا جائے پھر وہی کرو جو پنجابی لوگ، ہم تو پنجابی لوگ ہیں، جتے دکھ ہوتی اتنے جا کر ہوتی ہے، بس پھر وہی کام کرو. ہاں تو سوچ لو، اللہ تعالیٰ کا قرآن گارنٹی ہے، کوئی لائے ایسی کتاب جو کہا وہ حق ہے. خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا. نبی کریم جو بات کہیں وہ پوری ہوتی، کبھی غلط نہیں نکلتی. ہاں، آپ کو رزق کی کثرت چاہیے، آپ کو امان چاہیے، آپ کو دشمن سے پناہ چاہیے، آپ کو ہر وقت کہتے راحت میں رہے، تو وہ ایک ہی ذات ہے اگر اس سے ہم جڑ گئے، جن کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ، اور قیامت تک وہ رحمت اللہ عالمین ہے. اگر یہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی اور یہ بات آ گئی، آج سے دنیا ایک طرف اور آپ اور ہمارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ ایک طرف، ان کی تعلیم، ان کی محبت، ان کی مرضی پہ چلنا ہے، تو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ محمد سے وفا لوح قلم تیرے. یہ غلط باتیں تو نہیں ہے. خدا ہم کو آپ کو عمل کی توفیق دے انشاءاللہ.